بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری ہدایت پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے روئے زمین پر پہنچائی۔ قرآن و سنت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے اس پیغمبر نے دین کی ہدایت رہتی دنیا تک پوری کی پوری نسلوں کے سپرد کر دی، اور آج تک ہمارے ہاتھ میں یہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خود پیغمبر نے اسی دین پر عمل کیا۔ جب عمل کیا تو دین سے متعلق بہت سارے سوالات، دین کی حقیقت، اس کی معرفت اور ایسے رموز جو خود قرآن و سنت میں مخفی تھے، آپ نے لوگوں کو بتائے اور اس کی شرح و وضاحت بھی کی۔ یہی کچھ ہمیں ذخیرہ حدیث میں ملتا ہے۔ حدیث کے اندر جنت کے حوالے سے، آخرت کی کامیابی کے حوالے سے کیا مضامین بیان ہوئے ہیں۔ غامدی صاحب نے ان پر اپنی کتاب علم النبی کے تحت کام کیا۔ ہم اس سلسلہ گفتگو میں انشاءاللہ انہی روایتوں کو زیر بحث لائیں گے اور غامدی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو کچھ دین کے سب سے بڑے عالم نے دین کی حقیقت کو سامنے رکھ کے ارشاد فرمایا ہے، اس کی شرح و وضاحت میں ان کا نقطہ نظر کے آغاز کرتے ہیں۔ اس پر تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میرے سامنے علم النبی پر مشتمل آپ کی آنے والی کتاب کے اندر جنت کے اعمال کے حوالے سے جو باب ہے اس کی روایتیں ہیں۔ میں روایتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور جاننے کی کوشش کروں گا کہ کیا اس کی شرح و وضاحت آپ کرتے ہیں۔ ہم سب بہت بڑا ذخیرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جنت میں جانے کا کرائٹیریا کیا ہے، وہ کیا ایٹریبیوٹس ہیں، وہ کیا اعمال ہیں جو انسان اپنائیں گے تو جنت کی ابدی شہریت کے وہ مستحق ہو سکتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اپنے مال سے اللہ کے لیے مسجد تعمیر کی، خواہ پرندے کی گھونسلے جیسی ہی ہو، اس سے بھی چھوٹی ہو، تو اللہ اس کے لیے جنت میں اسی طرح کا گھر بنا دے گا۔ بیان فرمائیے گا، ہمارے ہاں عام طور پر جب لوگ مسجد کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، مسجد کے حوالے سے لوگوں سے امداد بھی طلب کرتے ہیں، یہ کام بہت زیادہ ہمارے یہاں کوئی محمود کام نہیں سمجھا جا رہا ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر نے مسجد بنانے پر جنت کی بشارت دی ہے۔ اس کو ذرا اصول میں سمجھ لینا چاہیے۔ ہم جب اللہ کے دین کو قبول کرتے ہیں تو اس میں کچھ چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، کچھ چیزوں کو ہمارے لیے دینی فرائض کی حیثیت سے لازم کر دیا گیا ہے، کچھ چیزوں کی ترغیب دی گئی ہے۔ جن چیزوں کی ترغیب دی گئی ہے ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے اجر کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے بھی اس کی بشارت دی ہے۔ ہم یہ سب کام اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کریں گے۔ جنت کا فیصلہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے مجموعی طرز عمل کی بنا پر ہوگا۔ چنانچہ اس چیز کو کئی پہلوؤں سے قرآن مجید نے واضح کیا ہے۔ جہاں تک اعمال نامے کا تعلق ہے اس میں تو ہر چیز درج ہوگی، وہ انسان کے سامنے بھی آ جائے گا، یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کس چیز کا غلبہ ہے، لیکن فیصلے کی بنیاد یہ ہوگی کہ مجموعی حیثیت سے ایمان و اسلام کی کیا صورتحال رہی ہے۔ جب یہ فیصلہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ جنت یا فردوس یا جو لفظ بھی استعمال کیجئے اس میں اپنی نعمتیں انسان کے لیے ارزانی فرمائے گا۔ وہ نعمتیں گھر ہوں گے، باغات ہوں گے، زندگی گزارنے کے دوسرے لوازم ہوں گے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ ان کی تصویریں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اس ذیل میں جتنے بھی نیک اعمال ہیں، یعنی کوئی راستے سے کانٹا اٹھا دیتا ہے، کوئی اپنے ہمسائے کے لیے خیر کا کلمہ کہہ دیتا ہے، ان سب کا اجر آپ کو ملے گا۔ روایتوں میں بیان ہوگا اس کا یہ اجر ہے، اس کا یہ اجر ہے۔ ان سب اچھے اعمال میں پھر دو طرح کے اعمال ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جو ہم انسانوں کی خدمت کے لیے کرتے ہیں، اور ایک وہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کے لیے کرتے ہیں۔ دو ہی پہلو ہیں جن سے نیک اعمال وجود میں آتے ہیں۔ یعنی ایک اللہ کا دین ہے جس کو ہم نے قبول کیا، اس میں تقاضا جس لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے وہ نصرت ہے۔ اللہ کے دین کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو ہم وہ مدد فراہم کر دیں، اور انسانوں کی کسی خدمت کی ضرورت ہے، وہ ہمسایہ ہے، وہ بھائی ہے، وہ عزیز ہے، وہ دوست ہے، وہ معاشرے کا کوئی عام فرد ہے، تو اس سے دریغ نہ کریں۔ یہی چیز ہے جس کو پیغمبر بھی بیان کرتے ہیں۔ تو مسجد کیا ہے؟ یہ اصل میں نصرت دین کے لیے کیا جانے والا نیکی کا کام ہے۔
لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت میں ترغیب دی گئی ہے کہ لوگ اجتماعی طور پر اس کا اہتمام کریں۔ نماز کے اجتماعی اہتمام کے لیے مابت بنایا جاتا ہے۔ آپ نے کسی ایک چبوترے کا انتخاب کر لیا اور محلے میں اس پر نماز پڑھنا شروع کر دی، کسی درخت کے سائے کا انتخاب کر لیا کہ یہاں 2 صفیں بچھا دیں گے اور یہاں مل کے نماز پڑھ لیں گے، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو آپ نے محلے کے لیے ایک مابت بنا دیا، یا کسی بستی کے لیے اسی طرح ایک مسجد تعبیر کر دی۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ کے دین کی نصرت کے کام ہیں۔ اللہ کے دین کی نصرت کے وہ کام جو معمول میں کیے جاتے ہیں، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ان میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا کام معبد کی تعمیر ہی ہے، مسجد کی تعمیر ہی ہے، اس لیے کہ باقی سب کام تو حالات کے لحاظ سے پیدا ہوں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہر وقت مطلوب ہے، جس کی بنا اللہ کے پیغمبر نے رکھتی ہے، جو ہر وقت مسلمانوں کی مذہبی ضرورت ہے۔ وہ اپنے پروردگار کے حضور میں جمع یہاں ہوتے ہیں، 5 وقت نماز کے لیے جمع ہو کر مل کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ان کی اجتماعی زندگی پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتی ہے۔ تو اس لیے دین کی نصرت کا پہلا کام جو ہر وقت مطلوب ہے وہ مسجد بنانا ہی ہے۔ تو اس کی اس اہمیت کے پیش نظر اللہ کے پیغمبر نے بھی بشارت دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد بناتا ہے تو وہ بڑا نیکی کا کام کرتا ہے۔ میں نے تمہید میں جو گفتگو کی وہ یہ بتانے کے لیے تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی نے ڈاکے ڈال لیے، لوگوں کا مال لوٹ لیا، لوگوں کی عزتوں پر حملہ کر لیا، دھوکے دے لیے، رشوت کھا لی اور کھلا لی، اور اس کے بعد مسجد بنا کے وہ جنت میں اپنا گھر بنا لے گا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کچھ اور چیزیں درکار ہیں، وہ تو کرنی ہی ہیں، یعنی ایمان درکار ہے، اسلام درکار ہے، اعلیٰ اخلاقیات درکار ہیں۔ جب تم نے اپنے آپ کو کامیابی سے جنت میں داخل کر لیا تو اب جنت میں جو نعمتیں ملنی ہیں وہ 10 گھر مل جائیں گے، وہ ایک بڑا علاقہ مل جائے گا، وہ محلات مل جائیں گے، یعنی نعمتوں کا جو تصور ہم کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جنت کے بارے میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ قرآن نے واضح کر دیا تو متشابہات کے اسلوب میں ہے۔ ہمیں جہاں جو نعمتیں میسر آتی ہیں ان کے ساتھ مماثل ٹھہرا کر بعض چیزوں کا تصور قائم کیا گیا ہے، ان کی حقیقت ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس ذیل میں یہ خبر بھی دی گئی ہے۔ ایسے ہی آپ کو بعض روایتوں میں دوسرے نیک اعمال کے صلے بھی ملیں گے کہ یہ ہوگا تو یہ مل جائے گا، یہ ہوگا تو یہ مل جائے گا، لیکن وہ جزواً مؤثر نہیں ہوتے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کا اہتمام کیا جائے۔ تو جنت میں داخل ہونے کا اہتمام تو ایمان و اسلام کے لازمی تقاضوں کو پورا کرنے ہی سے ہوتا ہے۔ ایسا بڑی یہ ایمان افروز اور بڑی خوبصورت آپ نے یہ تشریح اس کی پیش کی۔ بالعموم جس طرح کی روایتوں کو ہم سن کے سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی متفرق انڈیپینڈنٹ نیکی کی بات بیان ہو گئی ہے، لیکن وہ پورے کے پورے دین کے مقصد سے کیسے متعلق ہوتی ہے، بڑی شاندار انداز سے آپ نے اس چیز کو واضح کیا۔ اچھا ہم صاحب یہاں پر یہ بھی بتائیے کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر اللہ کے حکم پر جب ہجرت کی اور آپ مدینہ گئے تو وہاں پر جانے کے بعد بھی جو سب سے پہلا کام آپ نے کیا وہ مسجد کی تعمیر تھی، اسی لیے کہ جو لوگ وہاں پر جمع ہیں وہ اللہ کے لیے جمع ہیں، اللہ کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر پہلا کام تو اللہ کے آگے جھکنے کے معبد کی تعمیر ہے نا۔ تو یہ بھی یہی تھا کہ مسجد نبوی کی جو تعمیر ہوئی ہے بالکل ابتدا میں، اس کی وجہ بھی یہی تھی۔ دین کے اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز ہے، یعنی آپ اللہ کے حوالے سے جو کچھ کرتے ہیں اس میں دوسری عبادات بھی ہیں، دوسرے مراسم عبودیت بھی ہیں، لیکن جو چیز ہماری زندگی بن جاتی ہے، ہمارے روزمرہ کا معمول بن جاتی ہے، وہ نماز ہی ہے۔ تو سب سے پہلا اہتمام نماز ہی کا کرنا چاہیے، یعنی نماز ہی اصل میں دین کا سب سے پہلا اظہار ہے۔ اگر نماز نہیں ہے تو پھر باقی دین کے وجود میں آنے کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی، اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ پہلی چیز ہی یہ ہوگی کہ بندہ اس بات کا اقرار کرنے کے بعد کہ میرا پروردگار ہے، میرا خالق ہے، اور مجھے اپنے وجود کو اس کے سامنے جھکا دینا ہے۔ اس کے لیے خود اللہ کا قائم کردہ طریقہ نماز ہے، اور اللہ جب کسی چیز کا طریقہ خود بتا دیں تو پھر میں یا آپ اس کے بارے میں کوئی دوسری بات تو نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں کیسے جانا ہے، اس کے سامنے عبودیت کے مراسم کس طرح ادا کرنے ہیں، اس میں ہماری عقل کو آزاد نہیں چھوڑا گیا، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔
عقل نے جب بھی اس معاملے میں اپنے طور پر کوئی طریقہ ایجاد کرنا چاہا ہے تو وہ یا انسانیت کی تذلیل بن گیا ہے اور یا وہ حدود سے تجاوز کر کے کوئی اور ہی چیز کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ تو اللہ نے جو طریقہ خود مقرر کیا گیا وہ نماز ہے، نماز سے ہی زندگی کی ابتدا ہونی ہے، دینی زندگی کی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول کو جب موقع ملا کہ وہ آزادانہ طریقے پر زندگی کی ابتدا کر سکیں یا دعوت کی ابتدا کر سکیں، تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں بھی یہی کہوں گا کہ سب سے پہلا کام یہی ہونا چاہیے تھا کہ ایک معبد تعبیر کیا جائے، یعنی اللہ کی عبادت کا گھر۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر بھی یہی بات سب سے پہلے بیان کی ہے کہ وہ گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ یا بیت الحرام یا مسجد حرام ہے، وہ بھی مسجد ہے۔ تو مسجد ہی سب سے پہلے بنائی جائے گی، مسجد ہی سے دینی کاموں کی ابتدا ہوگی۔ اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کا سکھایا ہوا طریقہ یہی ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے یہاں سے ابتدا کی۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، ایک دو چیزیں چھوٹی چھوٹی میں چاہتا ہوں مسجد کے بارے میں مزید آپ سے میں سمجھوں۔ آپ کی زبانی ہم نے بھی سنا کہ مسجد وہ ادارہ ہے کہ جس کی تاسیس، جس کی بنیاد خود پیغمبر نے رکھی ہے، اسی لیے دنیا بھر میں مسلمان جہاں بھی جاتے ہیں دینی سرگرمیوں کا محور و مرکز مسجد ہی کو بناتے ہیں۔ ہم سب ہمیں اپنے ملک میں رہتے ہوئے تو اندازہ نہیں ہوتا تھا، ہر گلی کونے پہ، چوراہے چوک پہ مسجد ہوتی تھی۔ جب ہم باہر منتقل ہوئے، بالخصوص وہاں پر جہاں پر غیر مسلم اکثریتی آبادی موجود ہے، تو ہمارا پورا کا پورا جو مسلمانوں سے انٹریکشن ہے، مسلمانوں کی جمعیت ہے، مسلمانوں کے ساتھ ایک امت کا تصور ہے کہ جی ہم سب ایک ہیں، ہم سب، وہ بھی تو مسجد ہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور مسجد ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کی اجتماعیت کے ایک بھائی کو دوسرے بھائی کا پتہ ہے، وہ مسجد میں آ رہا ہے، مل رہا ہے۔ یہ بھی تو جو نتیجہ ہے مسجد سے حاصل ہوا نا پھر ہمیں۔ یہ جماعت کی نماز، اجتماعی نماز، ایک امام کے پیچھے نماز، 5 وقت معبد میں جا کے نماز، ہفتے میں ایک دن مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے اہتمام میں نماز، عیدین کے موقعوں پر بڑے اجتماع میں نماز، یہ سب کس لیے ہے؟ اسی لیے ہے کہ انسان اس دنیا میں جس طرح بنایا گیا ہے اس میں اس کے معاشرتی وجود کا اظہار ہر حال میں ہوتا ہے، اور وہ معاشرتی وجود کا اظہار ہے جو اس کو زندگی دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تہوار انسان اسی لیے ایجاد کرتے ہیں، ملنے جلنے کے مواقع اسی لیے پیدا کرتے ہیں، مختلف نوعیت کی تقریبات اسی لیے منعقد کرتے ہیں، شادی، بیاہ، موت، اس طرح کے بڑے مواقع پر لوگ مل بیٹھنے کے آداب طے کرتے ہیں، اسی سے تہذیب وجود میں آتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں انسانی معاشرت کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب آپ مل کر اللہ کی عبادت کریں گے، مل کر اس کے سامنے سر بسجود ہوں گے، نظم اجتماعی بھی اپنا اظہار اسی طریقے سے کرے گا، تو دینی زندگی کی روح بھی معاشرے میں منتقل ہوگی اور معاشرتی ضرورتیں بھی اس سے خود بخود پوری ہونی شروع ہو جائیں گی۔ یعنی ایک جگہ بن جائے گی جہاں آپ 5 وقت ایک دوسرے سے ملیں گے، ایک دوسرے کے احوال سے واقف ہوں گے، ایک محلے کے لیے گویا ایک کمیونٹی سینٹر کی حیثیت اسی مسجد کو حاصل ہو جائے گی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد مدینے میں بنائی، ہم جب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ مجالس وہاں ہو رہی ہے، لوگ مل بیٹھ کے وہاں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اسی مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور علمی مذاکرے کی مجالس منعقد ہو جاتی ہیں۔ تو اصلاً تو محلے کی مسجد ہی کو ان سب چیزوں کا مرکز بننا چاہیے، اور مسجدیں بناتے وقت بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ لوگ وہاں نہ صرف یہ کہ نماز پڑھیں بلکہ نماز کے ساتھ، یعنی نماز تو اولین چیز ہے جس کے لیے مسجد بنائی گئی ہے، نماز کے ساتھ ان کے لیے معاشرتی سرگرمیوں کا بھی ایک مرکز وجود میں آ جائے۔ یہ سب چیزیں مسجد کے بننے کے بعد خود بخود حاصل ہوتی ہیں اور حاصل ہونی چاہیے۔ یہ بالکل درست ہے، ایسا ہی ہے۔ ٹھیک، اچھا آپ سے یہ بتائیے گا، ہمارے یہاں کچھ لوگ جو دین مذہب پر اعتراض کرتے ہیں، اشکالات پیش کرتے ہیں، وہ ایک سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ یہ مسلمان مسجدوں کی تزئین و آرائش پر، ان کو بنانے پر، ان کی تعمیرات پر لاکھوں کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں، جبکہ معاشرے میں غربت ہے، معاشرے میں افلاس ہے، معاشرے میں بے روزگاری ہے، یہی مال وہاں پر کیوں نہیں لگایا جا سکتا؟ بہت کمپیریزن میں چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیلنسڈ رویہ کیا ہے؟ یعنی مسجد تو میری ضرورت ہے، میں نے بنانی ہے، ایسے میں نے گھر بنانا ہے، اگر معاشرے میں بھوک افلاس ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ میں بھی کھانا چھوڑ دوں، لیکن اس میں بیلنسڈ رویہ کیا ہے کہ جس میں اس سے جمالیات کا بھی اظہار ہو؟ ہم اپنا گھر بناتے ہیں، اس کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، تو الگ اگر ہم خوبصورت کیوں نہیں بنائیں گے؟ اس کا بڑا تعلق اس سے ہوتا ہے کہ یہ مسجد کہاں بن رہی ہے۔ کسی بستی میں بنے گی، کسی علاقے میں بنے گی، کسی قوم کی قومی مسجد ہوگی، یعنی آپ نے دارالحکومت میں مسجد بنائی ہے
تو جو قوم کی مجموعی حالت ہے اسی کا اظہار ہوگا. بہت اچھی بات کی ہے. یعنی سیدنا سلیمان کے زمانے میں جو ہیکل بنایا گیا اس کی تفصیلات دیکھیے، خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. یعنی نہیں کہا جا سکتا کہ بعد کے لوگوں کے اس میں اضافے کتنے ہیں، لیکن بڑی حد تک اگر آپ دیکھیں تو خود اللہ تعالیٰ نے بعض ہدایات دی ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں تورات کی جو کتابیں ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسجد بنانا یا معبد بنانا یا معبد میں ایک شکوہ اور شان کا اظہار کرنا یہ اپنی جگہ ایک پسندیدہ چیز ہی ہے، لیکن اس کا بڑا انحصار اس پر ہے کہ آپ کا معاشرہ اپنے مالی احوال کے لحاظ سے کس مقام پر کھڑا ہے. تو اگر یہ معلوم ہے کہ جس بستی میں آپ مسجد بنا رہے ہیں وہاں لوگوں کے پاس رہنے کے لیے جھونپڑی بھی نہیں ہے یا سارے لوگ وہاں پر زمینی پر سوتے ہیں، تو پھر وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو محمد الرسول اللہ نے اختیار کیا. مہاجرین کو ساتھ لے کر گئے تو جیسے مدینہ میں عام گھر تھے اسی طریقے سے کھجور کے تنوں سے پاٹ کر ایک مسجد بنا دی گئی. کوئی لازم نہیں کیا گیا یہ، نہ اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ آپ بہرحال ایسی مسجد بنائیں گے. اس کا تعلق مسلمانوں کے حالات سے، ان کی ضروریات سے، کس طرح کے محلے ہیں، وہ خود کہاں رہتے ہیں، ان کے اپنے گھر کیسے ہیں. تو اللہ کا گھر بنائیں، معبد بنائیں تو اس میں بھی یہ شان ہونی چاہیے. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جس پر اعتراض کیا جا سکے. جو مسلمان امت کی یا کسی بستی کی یا کسی قوم کی مجموعی حالت ہے، اور مجموعی حالت ہی دیکھی جاتی ہے، اس کے لحاظ سے آپ اپنے لیے محلات بھی بناتے ہیں. سیدنا سلیمان نے بھی جو محل بنایا اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ سرہم ممرد من قواریر. تو اس لیے یہ سب چیزیں حالات کے لحاظ سے دیکھی جاتی ہیں، اس میں مطلق چیزیں نہیں ہوتی. ان کو اضافی اعتبار سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کسی قوم، کسی محلے، کسی علاقے کی مجموعی صورتحال کیا ہے، اس کا اظہار ان کی مسجدوں میں بھی ہونا چاہیے، ان کی دوسری عمارات میں بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم سے بہت خوبصورت بات آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. یہ بیان فرمائیے گا، مسلمانوں کو کہیں پہ حکومت حاصل ہوتی ہے، اکثریت ملک میں مسلمانوں کی ہے، مسلمان حکمران ہیں، تو کیا دینی لحاظ سے بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ اب اس نے مسلمان عبادت ادا کریں؟ اس کے لیے ریاست کی سطح پہ مسجدیں بنانا، ان کی تعمیرات اور پھر ان کی دیکھ بھال، اس کی مینٹیننس، یہ سارا کوئی مسلمان حکمران کی دینی ذمہ داری بھی ہے؟ یقیناً، اس لیے کہ ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کریں گے، اور خاص طور پر جمعہ کا ممبر تو حکمران یا ان کے نمائندوں ہی کے لیے خاص ہے. لیکن چونکہ اب ہم قومی ریاستوں میں رہتے ہیں تو اس وجہ سے یہ چیز قابل اعتراض ہو سکتی ہے. یعنی اس پہلو سے قابل اعتراض ہو سکتی ہے کہ جو کچھ ٹیکس لیا جاتا ہے، یا اگر مسلمانوں کے طریقے پہ زکوٰۃ بھی لی جائے تو جو غیر مسلم ہوں گے ان سے بھی آخر کچھ نہ کچھ تو حکومت لے گی، وہ سب ایک خزانے میں جمع ہوتا ہے. تو یہ بڑا مشکل ہے کہ وہاں پر آپ تفریق کریں. تو اس کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، وہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں اختیار کیا گیا ہے. وہ یہ کہ مسلمانوں کی ضرورتوں کے لیے آپ الگ ایک فنڈ قائم کر دیں. مسلمان بڑے پیمانے پر آج بھی عطیات دیتے ہیں، اس میں دیں گے. اس میں آپ کوئی چیز مسلمانوں پر لازم بھی کرنا چاہیں کہ ہر حال میں وہ ادا کریں، اس کے لیے بھی گنجائش موجود ہے. وہ زکوٰۃ کے کچھ حصے ہی کو خاص کر کے آپ یہ ضرورتیں بھی پوری کر سکتے ہیں، کوئی اس میں مانع نہیں ہے. لہٰذا مسجدیں ریاست کو بنانی چاہیے، ان کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. اور جمعے کے ممبر کو چونکہ ان کے لیے خاص کیا گیا ہے تو اس وجہ سے مسجدوں کو نہ صرف یہ کہ اہتمام میں رکھنا چاہیے بلکہ نظم بھی انہی کے ہاتھ میں رہنا چاہیے، ورنہ خود مسجد کو فساد کا ذریعہ بنا لیا جاتا ہے. اور یہ جہاں جہاں ایسا نہیں کیا گیا وہاں بنا ہے. چنانچہ ہمارے ہاں جہاں بھی مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوتی ہیں وہاں یہ نظم حکومتی کے پاس رہتا ہے، اور ایسا ہونا چاہیے. البتہ عام مسلمانوں کو اس کی اجازت رہنی چاہیے کہ وہ جمعے کے علاوہ کسی موقع پر آئیں، تعلیم تدریس کی کوئی خدمت انجام دینا چاہیں انجام دے لیں. ٹھیک ہے، ہم سے یہ موضوع چونکہ چھڑ چکا ہے تو ایک چھوٹی سی بات اور بھی میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. ہمارے عام طور پر مسلمانوں کا تصور یہی ہے مسلم ممالک میں جو رہتے ہیں کہ بھائی اللہ کی زمین ہے، لہٰذا اللہ کی زمین پہ اللہ کا معبد بنانے کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم باقاعدہ طور پہ زمین لیں. بیشتر مساجد خود میرے علم میں ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، بس اسی طرح سڑک کنارے بنا دی جاتی ہیں. کچھ عرصے بعد پھر ایک طرح کا بحث و نزاع بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ قبضے کی زمین تو کہتے ہیں بھائی ہم نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے تھوڑی بنائی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ اللہ کا معبد کیا اس طریقے سے تعمیر کیا جا سکتا ہے؟ اور اس طرح کا اگر کسی کو علم ہو کہ جی یہ زمین ایسی ہے کہ جو ایجاد کے بغیر ہے، تو اس میں جو ترغیب رسول اللہ نے دی ہے کہ چندہ وغیرہ دو، اس کو بناؤ، یہ کرنا چاہیے ہم؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ زمین کی دو ہی حیثیتیں ہیں. اس کی ایک عمومی حیثیت ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے،
اور اللہ کی جتنی چیزیں بھی ہیں وہ سب مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے پاس آ جاتی ہیں، یعنی زمین مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے اہتمام میں ہوگی۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس زمین کو آپ نیچے سے اوپر تک بھیج دیں، آپ اس میں حق کے تصرف دوسروں کو دیتے ہیں، یہ حق کے تصرف بیچ دیا جاتا ہے۔ جیسے میں گھر بنانے کے لیے، کوئی شخص زمین کاشت کرنے کے لیے، کوئی فیکٹری بنانے کے لیے لیتا ہے، تو دو ہی حیثیتیں ہیں، یا آپ نے اس کے کسی حصے، متعین حصے کا حق کے تصرف حاصل کیا ہے اور اس کی آپ نے ادائیگی کر دی ہے۔ تو جب آپ نے ادا کر دی رقم تو اس کے بعد وہ حق کے تصرف آپ کے لیے خاص ہو گیا، آپ سے پوچھے بغیر اب وہاں کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک حیثیت یہ ہے۔ دوسری حیثیت وہ ہے کہ جس میں کسی فرد نے حق کے تصرف حاصل نہیں کیا، تو ظاہر ہے کہ نظم اجتماعی کی ملکیت ہے، تو اس میں نظم اجتماعی سے پوچھے بغیر فرد کوئی اقدام نہیں کر سکتا۔ میں نے تو یہ عرض کیا کہ مسجد بنانے کا کسی فرد کو اقدام ہی نہیں کرنا چاہیے، یہ اقدام ہی اصل میں مسلمانوں کی اجتماعی جو کچھ بھی حیث ہے اسے کرنا ہے، یہ ان کے نظم اجتماعی کا کام ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ یہ آپ نے محلے کی سطح پر قائم کر لیا تو وہ فیصلہ کریں گے، اگر آپ نے شہر کی سطح پر قائم کیا تو وہ فیصلہ کرے گا، اور اگر آپ نے ایک پوری قوم کی سطح پر کیا ہے تو وہاں یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو جہاں جہاں بھی ایسی زمین موجود ہے جس میں کسی شخص کا حق کے تصرف نہیں ہے، وہاں وہ نظم اجتماعی کے پاس ہے، ان کی اجازت کے بغیر ایک اینٹ بھی نہیں لگانی چاہیے، اس لیے کہ اس طرح کا جو تصرف بھی کیا جائے گا وہ ایک ناجائز تصرف ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے کہ ان کے دین کے لیے یا اس کی خدمت کے لیے کوئی ناجائز کام کیا جائے۔ آپ سے نقطہ آپ نے واضح کیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ روایت کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا، اس کے بارے میں بھی آپ نے توضیح کی ہے کہ وہ اگرچہ ایک جو صحرائی پرندہ ہوتا ہے اس کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ آپ نے مدد کی ہو، تو غام صاحب آپ نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ مسجد کے چھوٹے سے چھوٹا ہونے کی تعبیر ہے، اسے فی الواقع گھونسلے اتنا نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے عام طور پہ یہ جو زبان کی اس طرح کی تعبیرات آتی ہیں ان کو بھی منطقی انداز میں لیتے ہیں، تو آپ نے اس کی یہاں پر وضاحت کر دی ہے۔ یہ وضاحت اس لیے کرنا پڑتی ہے کہ زبان، اس کے اسالیب، ان میں بالعموم لوگ غلط رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں متکلمین کی کتنی بحثیں ہیں جو زبان کے اسی طرح کے مباحث کی وجہ سے الگ الگ گروہوں کے وجود میں آنے کا باعث بن گئی ہیں، اور ان میں ایک طرح کا جدال برپا رہتا ہے، یہاں پہ لفظ کو اس کے حقیقی معنی میں لینا ہے، یہاں مجازی معنی میں لینا ہے، یہاں تعویل کی گنجائش ہے یا نہیں، یہاں کس حد تک کس بات کو کس طرح سمجھنا ہے، یہ سب بحثیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے ذرا تنبیہ کرنی پڑ جاتی ہے کہ کوئی آدمی یہ خیال نہ کر لے کہ مسجد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک چھوٹی مسجد اس طرح گھونسلے کی طرح ہی بنائی جا سکتی ہے۔ مسجد ظاہر ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ہے، اس میں لوگوں نے کھڑا ہونا ہے، اس لیے تو نہیں ہے کہ وہاں پر آپ نے کسی چونٹی کو داخل کرنا ہے یا کسی پرندے کو داخل کرنا ہے۔ تو یہ تعبیرات ہوتی ہیں، اور ادبی اسلوب میں ان تعبیرات سے کسی تصور کو واضح کرنا مقصود رہا ہے۔ یہ ہم بھی استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر بھی استعمال کرتے ہیں، یہ قرآن مجید میں بھی استعمال کی ہے۔ ہم سب بہت خوب، ایک مختصر سی حدیث ہم نے غام صاحب کی خدمت میں رکھی تھی کہ مسجد کی تعمیر میں مسلمان کو مدد کرنی چاہیے، بڑا نیکی خیر کا کام ہے، اور جنت کے جانے والے اعمال میں بھی یہ شامل ہوتی ہے۔ اتنی اس کی تفصیل یہاں پر ہوئی، اور اس سے متعلق جو جزوی اجزاء تھے وہ بھی زیر بحث ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو ہم سب۔ ایک اور روایت میرے سامنے ہے، مسند احمد کی روایت ہے، 13,750 اس کا رقم ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کو مشقتوں اور جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ ہم صاحب نے اپنی کتاب میں اس کی ایک مختصر توضیح کی ہے، پڑھ دیتا ہوں میں۔ آپ لکھتے ہیں، یہ نہایت خوبصورت تعبیر ہے، مدعا یہ ہے کہ جنت کا تصور اگرچہ دل کو کھینچتا ہے، لیکن اس کی راہ میں مشقتیں حائل ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، اور ہر طرح کے حالات میں منکرات سے پرہیز اور اخلاق عالیہ پہ قائم رہنے کی جدوجہد۔ انسان اس کی طرف بڑھنا چاہے تو اسے یہ مشقتیں لازمت اٹھانا پڑتی ہیں۔ اس کے برخلاف جہنم کی راہ میں مرغوبات کے خوان بچھا دیے گئے ہیں۔ انسان کبھی نہیں چاہتا کہ وہ اس کا ایندھن بنے، لیکن یہ مرغوبات اس کو اپنی طرف کھینچتے، اور انہی کی لذتوں میں کھویا ہوا وہ بار بار اس کے دروازے تک جا پہنچتا ہے۔ ہم سب قرآن مجید پورا پڑھیں آپ، اسی طریقے سے جو کچھ پیغمبروں کی الہامی روایت پیچھے چلی آ رہی ہے، ایک جملے کے اندر اللہ کے پیغمبر آپ کو جوامع الکلم کا خطاب بھی دیا گیا، پوری کی پوری بات سمیٹ دی، کائنات کا مقصد، خدا کی گرینڈ اسکیم، جنت میں جانے کا کرائٹیریا، مسلمان کا حسن اخلاق، فرمایا جنت کو مشقتوں اور جہنم کو لذات سے ڈھانپ دیا گیا۔
جی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، تو یہ بالکل صحیح ہے۔ وہ آدمی جس نے حدیث کا مطالعہ کیا ہے وہ جگہ جگہ یہ دیکھے گا کہ ایک دو لفظوں کے جملے میں، تین لفظوں کے جملے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہانے معنی سمیٹ دیتے ہیں۔ ہر جگہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ پھر جب آپ اس کو کھولتے چلے جاتے ہیں اور خاص طور پر اللہ کی کتاب قرآن مجید کی روشنی میں کھولتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بات میں کتنی گہرائی ہے اور کتنی چیزوں کو سمیٹ کر لوگوں تک ایک بات پہنچا دی گئی ہے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ بہت لمبی گفتگو کرتے ہیں اور بڑی توضیح کرتے چلے جاتے ہیں تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے وضاحت ہو گئی، لیکن بات لمبی کی جائے یا اس میں بہت سی تشبیہات اور نوادر اور استعارات جمع کر دیے جائیں تو انسان الفاظ ہی میں الجھ کے رہ جاتا ہے، اس کی نگاہ سے مدعا غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے، مدعا اوجل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں یہ بڑی خوبی ہے کہ بات بہت مختصر، جملے نہایت سادہ، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی اینچ پینچ نہیں، اور دو چار لفظوں میں ایسی خوبصورت بات کہ جو بہت سے حقائق کا احاطہ کر لے۔ تو یہی بات یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی میں جو امتحان برپا کیا گیا ہے اس کو اللہ نے بھی بیان کیا ہے، اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا ہے۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں آلام بھی ہے اور اس دنیا میں معاصی بھی ہے، یعنی انسان سے بھی بہت سے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے، بلکہ جرائم کا ارتکاب ہوتا ہے، اور اس طریقے سے دنیا میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ زلزلے، بجلیاں، طوفان، کیسی کیسی دختران مادر ایام ہے، یہ بھی بہرحال یہاں موجود ہے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس وقت انسان اچھا رویہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کے رستے میں بہت سی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنا رکھا ہے اس کے تحت یہ تو نہیں ہے کہ میں اور آپ کسی جنگل میں جا کر کسی درخت پر بسیرا کر لیں گے۔ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، معاش کی جدوجہد کرنی ہے، اولاد پیدا کرنی ہے، اس کی پرورش پرداخت کی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں۔ اگر نکاح کا رشتہ قائم کرنا ہے تو اس میں بھی کچھ ذمہ داریاں اٹھانی ہیں۔ دو لوگوں نے بالکل مختلف طباع کی بنیاد پر مل کر ایک ادارہ بنانا ہے، تو بڑی مشکلات ہیں جو ہمارا احاطہ کر لیتی ہیں۔ اس میں ترغیبات بہت ہیں، یعنی انسان کے پاس یہ راستہ موجود ہے کہ وہ اخلاقی اصولوں کو ایک طرف رکھے اور لوگوں کو دھوکہ دے، فریب کرے، چوری کرے، ان کا مال کھائے، طرح طرح کے منصوبے بنائے، جس طرح چاہے مال کمانے کے ذرائع پیدا کر لے، یہ بھی راستہ موجود ہے۔ اور اعلیٰ اخلاق کو پیش نظر رکھ کر زندگی بسر کرنے کی پیغمبرانہ ترغیب بھی موجود ہے۔ اب اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ منزل کیا ہوگی، یعنی اگر تم نیکی کی راہ اختیار کرتے ہو، اگر اپنے آپ کو ان مشقتوں میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو جو نیکی کی راہ اختیار کرنے کے نتیجے میں لازماً کسی نہ کسی درجے میں آئیں گی تو اس کا صلہ جنت ہے۔ اور اگر اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے حوالے کر دیتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ نہیں آرام کا کھانا ہے، آرام کا رہنا ہے، سب معاملات اسی طرح کرنے ہیں، خواہ اس کے نتیجے میں مجھے جھوٹ بولنا پڑے، خواہ اس کے نتیجے میں بددیانتی کرنی پڑے، خواہ لوگوں کو فریب دینا پڑے، تو اس کا پھر نتیجہ بتا دیا گیا ہے کہ یہی امتحان ہے، اس میں تم ناکام ہو گئے، اس کے نتیجے میں پھر تمہارے لیے دوزخ ہے۔ یہ بات بتا دی گئی ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امتحان کی حقیقت کو اس جملے میں بیان کر دیا ہے، اور بالکل دریا بکوزہ جملہ ہے، یعنی اس میں چند لفظوں میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ مشقتیں بحال آئیں گی، یہ ممکن نہیں ہے کہ تمہیں کچھ تکلیف نہ اٹھانی پڑے، تمہیں حالات کا مقابلہ نہ کرنا پڑے، تمہیں زندگی کے نشیب نہ دیکھنے پڑے۔ زندگی بنائی ہی اس طریقے سے گئی ہے، وہ لازماً آئیں گے، اور جب آئیں گے تو ان میں ہر جگہ یہ دوہرایا ہوگا کہ میں اب یہ مشقت اٹھاؤں یا میں سہولت کا راستہ اختیار کروں اور اللہ کی اطاعت سے روگردانی کر لوں، نماز سے روگردانی کر لوں، اللہ کے بندوں کے معاملے میں غلط روی اختیار کر لوں۔ یہ دونوں چیزیں ہر وقت موجود ہوتی ہیں۔ اسی کو بیان کیا ہے نا کہ ہم نے راستہ انسان پر واضح کر دیا، اما شاکرم و اما کفورا۔ اب انسان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے علم و عمل میں اللہ کا شکر گزار ہو کر بندہ ہو کر رہتا ہے یا ناشکری اختیار کرتا ہے۔ تو یہ شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری یہی ہے
کہ وہ ہر مشقت اٹھا لے، اپنے لیے ہر تکلیف گوارا کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی غلط رویہ اختیار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یعنی خواہ وہ خود اللہ کے حقوق ہوں یا بندوں کے حقوق ہوں، ان میں اللہ ہی کے منشا کو، اللہ ہی کی رضا کو ہمیشہ سامنے رکھے، اور یہ جان لے کہ مجھے وہی کام کرنا ہے جس کو میں کل اپنے پروردگار کے حضور میں پیش کر سکوں کہ میں کوئی نیکی، کوئی خیر کا کام کر کے آیا ہوں۔ اور دوسری جانب یہ ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ آرام تو ہو سکتا ہے میسر آ جائے، دولت بھی ہو سکتا ہے میسر آ جائے، آسائش بھی ہو سکتا ہے میسر آ جائے، لیکن اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہے۔ تو حضور نے یہ بیان کر دیا کہ یہ خیال نہ کرو کہ جب تم خیر کا راستہ اختیار کرو گے تو تمہارے لیے پھول بچھا دیے جائیں گے، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ جب بھی یہ راستہ اختیار کرو گے اس میں مشقتیں درپیش ہوں گی، اس میں تکلیفیں سامنے آئیں گی۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کے پیغمبر کی محبت ہے، اس میں قدم قدم پر وہ دوراہا آ جاتا ہے کہ جہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ عزیز ہے یا وہ عزیز ہے۔ تو اگر اللہ عزیز ہے، اگر اللہ کا پیغمبر عزیز ہے، اگر اللہ کا دین عزیز ہے تو انسان پھر فیصلہ کرنے میں تردد نہیں محسوس کرتا، اور جب وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ نہیں میرے لیے وہی راستہ ہے جو میرے پروردگار کا دکھایا ہوا ہے، تو وہ اصل میں جنت کی طرف قدم بڑھا دیتا ہے۔ اور جب وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے بہرحال اپنی خواہشات کی اسیری میں زندگی بسر کرنی ہے، تو ایک قدم بڑھائے یا دو وہ جہنمی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں نتیجہ کیا نکلے گا وہ تو میں نے ابھی عرض کیا کہ انسان کے مجموعی رویے کی بنیاد پر نکلے گا، لیکن وہ مجموعی رویہ متعین کیسے ہوگا، آپ نے کس طرف کتنے قدم اٹھائے اور کس طرح اٹھائے، تو جنت کی طرف کتنے قدم اٹھائے اور جہنم کی طرف کتنے قدم اٹھائے، ان کے تقابل ہی سے وہ نتیجہ سامنے آئے گا کہ جو انسان کے ابدی مقدر کا فیصلہ کر دے گا۔ ہاں بالکل، نقطہ آپ نے واضح کیا۔ اسی کو ایک شاعر نے بیان بھی کیا، مراتب جن کے اونچے اور اونچا بخت ہوتا ہے، زمانے میں انہی کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے۔ بڑی خوبصورت تشریح ہم سب آپ نے پیش کی، اور ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں پوری کی پوری دین کی اسکیم کو ایک طرح سے سمیٹ بھی دیا۔ شیخ صاحب ایک موقع پر آپ سے سوال ہوا کہ جی یہ نماز کے ذریعے سے ہمیں روحانیت کو سکون حاصل ہو جائے، اس طرح قرآن کی تلاوت، باقی جو دین کے شاعر ہیں اور دین کے اندر جو کچھ مشروع عبادات ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ جو تصور تم لوگ رکھتے ہو کوئی یہ کچھ کرنے سے ایک روحانی تصور، ایک تسکین آ جائے گی، دین تو اصل میں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہے، ہمیں جگانے کے لیے آیا ہے، ہر سطح پر متنبع کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ بھی تو یہی بات آپ فرما رہے ہوتے ہیں نا کہ بھئی یہ جب دین پر عمل کرو گے تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل سکون سے اس کے بعد تم بیٹھ جاؤ گے، بلکہ ہر لمحے پہ ایک مزید مشکل پیش آئے گی کہ آپ سوچیں گے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس معاملے میں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ تو ایک تردد کا رویہ ہے جو قبر کے دہانے تک ہم میں قائم رہے گا۔ یہ لوگوں کو متنبع کرنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو بیماریاں پیدا کی ہیں، تکالیف پیدا کی ہیں، انسان ان کا علاج ڈھونڈتا ہے۔ ہماری طب یہی خدمت انجام دیتی ہے، نفسیاتی معالج یہی خدمت انجام دیتے ہیں۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ دین بھی اسی طرح کا کوئی نفسیاتی علاج ہے، جی، یعنی آدمی مضطرب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، دل اڑا ہوا رہتا ہے، کام میں اس کی طبیعت نہیں لگتی، تو نماز پڑھے گا تو اسے یہ حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ دین اس لیے نہیں آیا، یعنی وہ ہمارے دنیوی مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ کسی جگہ آپ بیٹھ جائیں اور آپ دین کی بات کریں، وہ ظاہر ہے کہ علم کی بات ہوگی، عقل کی بات ہوگی، اس میں اخلاق عالیہ کو اپنانے کی دعوت دی جائے گی، یا اس میں یہ بتایا جائے گا کہ زندگی کی مشقتوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کس طرح انسان کو قائم رہنا چاہیے، تو لوگوں کا اس میں زیادہ دل نہیں لگے گا۔ لیکن اگر آپ کوئی وظیفہ بتا دیں، آپ یہ بتائیں کہ اس طریقے سے تم فلاں آیت کو پڑھ لو گے تو اس سے یہ حاصل ہو جاؤ گا، تو لوگوں کی بہت توجہ آپ کو حاصل ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور آپ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور آپ سے چاہتے ہیں کہ کچھ اور بھی بتائیں ان کو۔ تو اس طرح دین بھی انسان کی دنیوی خدمت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بار بار یہ بتانا پڑتا ہے کہ دین اس لیے نہیں ہے، یعنی دنیا میں آپ کو علاج کی ضرورت ہے، معالجے کی ضرورت ہے، آپ کو نفسیاتی تسکین کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس کے بہت اسباب پیدا کر رکھے ہوئے ہیں، انسان کو عقل دے رکھی ہوئی ہے، وہ اپنے لیے یہ سب چیزیں میسر بھی کر لیتا ہے۔ ہمارے ہاں آپ یہ دیکھیے کہ جدید طب نے کتنی ترقی کی ہے، یعنی پرانے زمانے میں کسی آدمی کی اگر آپ نے انگلی بھی کاٹنی ہے کسی وجہ سے تو کیسا تکلیف دہ معاملہ تھا۔
ان چیزوں میں کیسی آسانی ہو گئی ہے، دوائیں کس طریقے سے آپ کے لیے ایک سہارا بن جاتی ہیں، کتنے امراض ہیں جن کا کوئی علاج آپ پہلے نہیں کر پاتے تھے، لیکن اب ان کا اگر باقاعدہ علاج نہ بھی ہو تو آپ بڑی حد تک معاملات کو ایک سطح پر رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی نئی سے نئی چیزیں ایجاد ہوتی رہتی ہیں۔ یہ تو نہیں کہ انسان اپنی ساری مشکلات پر قابو پا لیتا ہے، لیکن اس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے۔ اسی طرح دنیاوی زندگی کو، نظم اجتماعی کو بہتر کیا جائے، اس میں انسان نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اس وقت دنیا میں انسان کامیاب ہو گیا ہے کہ وہ اچھی حکومتیں بنائیں، لوگوں کی شراکت کے ساتھ حکومتیں بنائیں، سطح عام تک حکومتیں اتریں اور ہر جگہ تک آپ کے لیے آسائش کا بندوبست کریں، لوگوں کو امن میسر ہو، ان کو حفاظت میسر ہو، ان کے لیے کام کے یکساں مواقع پیدا کیے جائیں، ان کے لیے وہ ذرائع پیدا کیے جائیں جن میں وہ جدوجہد کر سکیں اور اپنے لیے زندگی کی بہتر سہولتیں حاصل کر سکیں۔ تو سیاست میں، معیشت میں انسان نے بہت کچھ کیا ہے۔ یہی صحیح راستہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اس طریقے سے کیا ہے کہ میں نے جو کچھ تمہیں میسر کر دیا ہے وہ خام صورت میں پڑا ہوا ہے، اس کی خوبصورتی، اس کا جمال، اس کا تنوع اپنی جگہ، اس خام مال کو تم نے استعمال کرنا ہے اور استعمال کر کے تم بہت سی چیزیں ایجاد کرو گے۔ انسان کے اندر ایک قوت تخلیق، ایک قوت ایجاد بدیت کی گئی ہے، اس سے وہ دعائیں ایجاد کرتا ہے، اس سے وہ علاج کے طریقے دریافت کرتا ہے اور معلوم نہیں کیا کیا چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ یعنی اس وقت انسان جو کچھ خود اپنے لیے پیدا کر چکا ہے یا میسر کر چکا ہے، اس کی فہرست بنائیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہ صحیح میدان ہے جس میں انسانیت جدوجہد کر رہی ہے۔ مذہب کس لیے ہے؟ مذہب آخرت کے بارے میں انذار کے لیے ہے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ انسان کو یہ بتائیں کہ اس دنیا کی زندگی میں جب تم اپنے لیے آسائشیں پیدا کر رہے ہو، جب تم اپنے لیے اسباب تلاش کر رہے ہو، جب تم اپنی عقل کو استعمال کر کے ایجادات کر رہے ہو، محلات بنا رہے ہو، اپنے لیے دفاتر تعمیر کر رہے ہو، جہاز اڑا رہے ہو، اس دنیا کی زندگی میں تمہیں وہ کیا کام کرنے ہیں کہ جس سے تم آخرت میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی حیثیت سے منتخب ہو سکو۔ یہ ان کا موضوع ہے، وہ اصلاً اس لیے آئے ہیں۔ تو قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں یا پیغمبر کی تعلیمات کو سامنے رکھیں تو ان کا ہدف یہی ہوتا ہے کہ انسان کو ہم نے وہ باتیں بتانی ہیں جن کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کا منتخب بندہ بن سکے اور اللہ کی جنت کے لیے اس کا انتخاب ہو سکے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار بالکل صحیح طریقے سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عنایت سے اس کی خود رہنمائی فرما دی کہ مراسم عبودیت مقرر کر دیے گئے ہیں، چنانچہ یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو، پرستش کا بھی، اطاعت کا بھی، اور اپنا سب کچھ اس کی نظر کر دینے کا بھی۔ یہی تینوں چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر مراسم عبودیت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بدن کی تطہیر کس طرح مقصود ہے، خور و نوش کو کیسے پاک رکھنا ہے، اور اخلاق کو کس طرح پاکیزہ بنایا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں اخلاق کی پاکیزگی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اثرات ہماری دنیاوی زندگی پر بھی پڑتے ہیں۔ یعنی اگر ہمارے اخلاق پاکیزہ ہوں گے تو ہمارے گھر پر اس کے اثرات اچھے ہوں گے، ہمارے خاندان پر، ہمارے دوستوں پر، احباب پر، تعلقات والوں پر، ہماری معیشت پر، معاشرت پر، سیاست پر، ہر جگہ ہوں گے۔ لیکن یہ بالواسطہ ہے۔ اصلاً یہ سارے اخلاق عالیہ کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی بنیاد پر ہمارا پروردگار ہمارا انتخاب کرے گا۔ تو چنانچہ انبیاء علیہم السلام کا تو اصلی مقصود یہ ہے، اس کو کسی حال میں نگاہ سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جیسے ہی نگاہ سے اوجھل ہوتا ہے تو ہمارے دین کے سارے معاملات بھی اصل میں دنیا کے علاج معالجے میں صرف ہونے لگ جاتے ہیں، اور یہ چیز ہر سطح پر ہوتی ہے۔ یعنی بعض لوگ اسی قرآن مجید سے وہ چیزیں تلاش کرتے ہیں جس سے وہ اپنا علاج کر سکیں، کوئی محبت کا تعویذ تلاش کر سکیں۔ اسی قرآن مجید کو سامنے رکھ کر لوگ بعض اور چیزیں جو دنیوی نوعیت کی ہیں ان کے حصول کے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ نماز پڑھیں گے تو بہت سکون حاصل ہو جائے گا، اسی طرح حج کرنے کے لیے جائیں گے تو بہت
تسکین قلب کا باعث بنے گا۔ یہی صورتحال اس سے بڑے پیمانے پر اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی میں، معاشرت میں، معیشت میں اسلام کی بنیاد پر تبدیلی آنی چاہیے۔ وہ تبدیلی آئے گی تو اس میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ نکلیں گی۔ یہ سب چیزیں در حقیقت ایک ایسی چیز کو جو اصلاً ایک اور دنیا کے لیے ہمیں تیار کرنے آئی ہے، ایک بالکل چھوٹے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، جبکہ اس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بہت کچھ عقل دے رکھی ہوئی ہے۔ تو اس کا ایک برا نتیجہ بھی نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کو اس عقل سے کرنی تھی وہ بھی معطل ہو جاتی ہے، اور وہ بھی اللہ نے دی ہوئی تھی، وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بالکل الگ الگ مقاصد سے دی ہیں۔ عقل دی ہے، اس کو استعمال کر کے دنیا کی زندگی کو بہت بہتر بنائیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ہدایت بھیجی ہے جس کو سامنے رکھ کر اپنی آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی جدوجہد کی۔ صاحب بہت خوب، دو روایتیں زیر بحث ہیں جنت کے اعمال کے حوالے سے، رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو ذخیرہ روایت ہم تک پہنچتا ہے، قائم صاحب کی خدمت ہم نے رکھی۔ سلسلہ گفتگو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔